سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 13واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کی ابتدا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب سکھایا گیا، اور اس میں درس یہ ہے کہ حضور کے دربار میں ادنا بے ادبی ایمان کو برباد کر دیتی ہے اور انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو سے ہے، اے ایمان والوں۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 88 مرتبہ ہے، 88 مرتبہ، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، یعنی یہ پہلا خطاب ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، اور اس میں مومنوں سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر فرمایا گیا۔ اس کے لفظی معنی دیکھیں تو معنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو امن میں آ گئے، ایمان لا کر اللہ تعالی کی پناہ میں آ گئے، امن میں آ گئے۔ یہ وہ خطاب ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی رحمت کا ذکر ہے، اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کرم نوازی ہے اس کا ذکر ہے۔ اور یہ خطاب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوا، ورنہ پچھلی کتابوں میں جیسے توریت میں بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا تو اس طرح ہوتا یا ایھا المسکین، اے مسکینوں، اے فقراء، اے محتاجوں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حاصل ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر امن میں اور اللہ کی پناہ میں داخل ہو گئے۔ پھر ابھی آپ نے سنا یہ 88 مرتبہ قرآن پاک میں ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، اور پہلی مرتبہ فرمایا گیا اے ایمان والوں، اور حضور کے دربار کا ادب سکھایا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا پہلے ہم شان نزول سماعت کرتے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام مبارک کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے اور اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کے لیے راعنا یا رسول اللہ کہا جاتا۔ اس میں آپ دیکھیں کتنے ادب کے معنی ہے اور کتنا پیارا لفظ ہے، لیکن یہودیوں کی لینگویج میں، ان کی زبان عبرانی تھی، یہ لفظ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، تو انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ اوس کا معاہدہ تھا بنو قریظہ کے یہودیوں سے، اور یہ 120 سال سے آپس میں دوست تھے۔ تو قبیلہ بنو قریظہ اور اوس کا چونکہ آپس میں معاہدہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا،
تو ایک دن حضرت سعد بن معاذ گئے تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں، اوس قبیلے سے ہمارا معاہدہ ہے، 120 سال گزر گئے تو بڑی محبتیں رہی ہیں، تو لہذا ان کے سامنے بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو انہوں نے احتیاط نہیں کی اور آپس میں وہ اس طرح کی بات کہنے لگے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پیچھے سے کرتے ہیں اور ہم ان کے منہ پہ جا کر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں راعینا یا رسول اللہ، اور ہم وہ معنی نہیں لیتے جو صحابہ لیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی عبرانی زبان میں جو معنی غلط بنتے ہیں وہ معنی کی نیت کر کے ہم کہتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ آپ نے سن لی، آپ یہودیوں کی اصطلاح سے، ان کی عبرانی زبان سے، لینگویج سے واقف تھے، تو آپ نے فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہودی یہ سمجھے تھے کہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار ہیں اور 120 سال اس قبیلے سے ہماری دوستیاں ہیں، تو یہ ہماری دوستی کا لحاظ رکھیں گے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ اب مسلمان ہو گئے تھے، اور جو مسلمان ہو جائے وہ ناموس رسالت کے مسئلے میں پھر کسی کا خیال نہیں کرتا، وہ تو ناموس رسالت کا محافظ ہوتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ جو کلمات کہے کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو آپ نے یہ جلال میں فرمایا کہ اب اگر تم نے اپنی زبان سے لفظ کہا حضور کے دربار میں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو گستاخی کرے چاہے وہ ذمی ہو اس کی سزا موت ہی ہے، کیونکہ یہ بنو قریظہ کے یہودی اس وقت مدینے میں رہتے تھے اور وہ ذمی تھے۔ ان واقعات سے اور کئی دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے حضور کا گستاخ مسلمان کہلانے والا ہو، کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔